بہت اچھا پیغام دیا ہے سطحیت سے باہر آنے کی ضرورت ہے، اسپیشلائزیشن کا دور ہے، اسلامائزیشن آف ویسٹرن نالج کرنے کی ضرورت ہے، اور سائنٹیفک فارم آف ریلیجیس نالج کی ضرورت ہے۔ آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ مدارس کے نظام میں بالخصوص سلیبس کو تبدیل کریں، آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ کیونکہ درس نظامی کا وہ سارا نظام جو ہندوستان میں اس زمانے میں پڑھایا جاتا تھا وہ اس دور کے اہل علم اور بیوروکریسی کی ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ اب موجودہ دور کی ضروریات اور ہیں، نصاب کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، مدارس کے ٹیچرز کی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایکسچینج پروگرام کے ذریعے سے اس میں بہت بہتری لائی جا سکتی ہے، اور مزید آگے بڑھ کر کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ایک انٹریکٹیو ان میں سوال کرنے کا، کریٹیکل تھنکنگ کا ایک ایسا جذبہ پیدا کرنا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی اکیڈمی میں آپ دیکھیے کہ کتنے بڑے آدمی تھے کہ امام محمد اور قاضی ابو یوسف انہی سے اختلاف فرما رہے ہیں، اور ان کے شاگردوں میں پھر امام شافعی آتے ہیں، وہ دادا استاد کے برخلاف کھڑے ہو کر وہ ایک اور مذہب فقہ کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسٹیٹک ویو کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے، ڈائنامک آرتھوڈاکسی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور خاص طور پر میں ایک بات یہاں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلام کا نظام تعلیم وہ تعلیم، تربیت، تادیب اور تزکیہ، ان چار بیسک فاؤنڈیشنز کے ساتھ مکمل ہو کر بنتا ہے۔ ہمارے ہاں دین کے مقابلے میں دنیا نہیں ہے، دنیا کے مقابلے میں دین نہیں ہے، دنیا کے مقابلے میں آخرت ہے۔ اقبال کے الفاظ میں جب آپ دین پر عمل کریں گے تو وہ اس مادی اور طبعی دنیا میں ہی اس کی مینیفیسٹیشن ہوگی۔ تو لہٰذا ہمارے اہل علم کو اپنی غلطیاں تسلیم کرنی چاہیے جو ہم نے گزشتہ سالوں کے اندر کی ہیں، اور ماڈرن جو دنیا کے اندر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے نظام کو ریفارم کے ساتھ آگے بڑھیں۔ آپ دیکھیے ناٹر ڈیم یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم وہ مدرسہ ڈسکورس کیوں چلا رہے ہیں؟ کیونکہ ایک گیپ ان کو نظر آ رہا ہے، تو قبل اس کے کہ وہ گیپ غیر فل کریں، وہ گیپ آپ خود فل کر لیں تو فائدہ ہوگا۔